حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ، آج اس کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور بہت ہی رحمتوں برکتوں کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے درمیان موجود رہا، اور جو کچھ اس کا وقت باقی ہے دعا کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اس امت پہ مزید اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جو وقت ربیع الاول شریف کا باقی ہے، خصوصی کوشش کی جائے کہ درود پاک کا اہتمام رکھا جائے۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مختلف وظائف، دعائیں، آیات جو کتابوں میں درج ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، وظائف میں شامل ہیں، تو وہ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے وظائف ہیں۔ موقع لگے تو ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر، تلاوت، اعمال خیر کرتے رہنا چاہیے، اور درود شریف تو بہت ہی اعلیٰ وظیفہ، جتنا ہو سکے اس کا اہتمام ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور فضائل و مناقب ہم نے پورے مہینے سماعت کیے، اور پچھلے جمعۃ المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اس عنوان سے سنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک خطوط کا تذکرہ ہوا تھا کہ جس میں آپ نے بڑی بڑی سلطنتوں کے سربراہوں تک کو اپنے پر اثر پر تاثیر پیغامات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ جنہوں نے مان لیا ان کے نصیب چمک گئے، ان کی سلطنتیں برقرار رہیں، اور جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اللہ نے انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ آج کیونکہ آخری جمعۃ المبارک ہے، تو ارادہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور خصوصی طور پہ نماز کے عنوان پر کچھ عملی گفتگو بھی کی جائے، کہ یقیناً عقیدے کی درستگی یہ پہلے نمبر پر ہے، ایمانیات پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ ہمیں کوئی بزرگ، کوئی صحابی، تابعی، صالحین امت ایسے نہیں ملتے کہ فقط انہوں نے یہ کہا ہو کلمہ پڑھ لو، باقی کوئی کام کاج نہ کرو تو تمہاری بخشش ہوگی۔ یقیناً ایمان پر ہی بخشش کا دار و مدار ہے، لیکن جنت کی بلندی، اس کے مقامات کا جل از جل مل جانا، یہ اعمال پر مدار رکھتا ہے، اس کی بنیاد ہے۔ جہاں کہیں بھی کامیابی کی، فلاح کی بات کی گئی ہے، تو وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی گفتگو مسلسل کی گئی ہے۔ مثلاً جہاں یہ شروع ہو رہا ہے الف لام میم کا تذکرہ،
تو ایمانیات کی بات پہلے کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر، دوزخ پر، اللہ پر، لیکن آگے چل کے فوراً وہ یقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے پھر آتا ہے کہ وہ پچھلوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان پر اترا ان پر بھی ایمان رکھتے، اور پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہوں گے۔ تو ایمانیات کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اطاعت رسول بھی ضروری ہے۔ ہم محبت ضرور کرتے ہیں، الحمدللہ علی احسانی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کی بات پہ لبیک بھی کہا جاتا ہے، حاضر ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر عبادت، خصوصاً نماز، اس کا اہتمام بھرپور انداز میں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر ایک شریعت کے اندر نماز کی عبادت کو رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم کے زمانے میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز کا حکم دیا کہ مجھے حکم دیا گیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرو۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرو، میری یاد میں نماز ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مشترکہ عبادت جو ساری شریعتوں میں جاری رہی ہے وہ نماز۔ نماز کا اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن فرمایا کرتے تھے، ہر موقع پر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو اگر بھوک بھی لگی ہو تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اگر تیز ہوا بھی چلے تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز کا اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جب قرآن پاک شروع میں ابتداءً اترا ہے تو قرآن کی ابتدائی صورتوں میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے۔ پہلے تو اقرا اتری، اس کے فوراً بعد پھر مزمل مدثر ہے۔ تو آپ اس کے اندر پڑھیے، قرآن اترنے سے پہلے نماز حضور پڑھ رہے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب پوری رات نماز ادا کرتے ہیں، آپ کچھ کم کر لیں اللہ کی یاد میں، آدھی کر لیں، آدھی سے کچھ زائد کر لیں، کچھ کم کر لیں۔ سورہ طٰہٰ اگر پڑھتے ہیں تو حضور کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح نماز ادا فرماتے تھے،
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ کا ایک معنی تو ہے حروف مقطعات، جس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول جانتا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، یا طٰہٰ، اے طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ کیسے مشقت تھی؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضور پوری رات نماز ادا فرماتے تھے، اور قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ پاؤں سن ہو جاتے تھے، اور سن ہو جانے کی وجہ سے پھٹ بھی جایا کرتے تھے، ایڑیاں جیسے پھٹ جاتی، اتنی لمبی نماز۔ تو ایک مرتبہ سیدہ بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش کا اعلان فرمایا، اور آپ کے سبب اگلے پچھلوں کے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا، آپ اتنی لمبی نمازیں ادا فرماتے۔ حضور نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے جو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کا بھی ایک طریقہ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرے، گڑ گڑائے، روئے۔ جب بندہ روتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور بہت ہی جو قریب کر دینے والی عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے سجدہ ریزی۔ فرمایا کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا۔ کیسے؟ سجدہ جب کرتا ہے تو بندے کا بندہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر گویا اعلان کرتا ہے، اپنی ناک کو زمین میں ملا کر اعلان کرتا ہے کہ اس انا کے لیے کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، لیکن تو وہ میرا رب ہے کہ یہ ساری انا تیری بارگاہ میں ختم ہے، فنا ہے۔ پھر جب بندہ عاجزی کرے تو رب کو یہ عاجزی پسند آتے۔ مولائے روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا دلچسپی کے لیے، اور اس عقدے کو حل کرنے کے لیے، کہ کسی زمانے میں روم جب فارسی زبان کا راج تھا تو مولائے روم کی کتاب بڑے دلچسپی اور انہماک سے پڑھتے اور پڑھائے جاتے تھے ان کے واقعات، اور بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے، کہ قرآن کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ انہوں نے واقعات کی شکل میں لوگوں کو سمجھائے۔ مولائے روم فرماتے کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کے پاس جو سائل ضرورت مند آ جاتا تھا اسے دے دیتے تھے، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو لوگوں سے قرض لے کے دے دیتے تھے۔ اب لوگ آتے رہے، یہ قرض لے لے کے دیتے رہے، حتیٰ کہ کئی لوگوں کا قرض ان پہ چڑھ گیا۔ اب سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو مجبور کیا جائے، اور سب مل کے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے ہمیں دو۔ سب پہنچ گئے۔ بزرگ کے جب گھر پہنچے تو خادم نے کہا کہ حضور وہ جتنے بھی
قرض خواہ ہیں، وہ تقاضا کرنے سب آ گئے، اور میں بلا لو سب کو، بٹھا لیا، بھائی بیٹھ جاؤ، جب اللہ کی طرف سے میرے پاس آ جائے گا تو میں دے دوں گا۔ اب وہ بیٹھے ہیں، اتنے میں باہر ایک بچہ جس کی والدہ نے مجبوری کے تحت اسے کوئی سامان بیچنے کے لیے بھیجا، تو اس کی آواز آئی، تو اس بچے کو بلوایا، بلاؤ بھائی، تو دیکھا کہ اس کے پاس حلوہ ہے جو اس کی ماں نے بنا کے دیا ہے کہ یہ بیچ کے آ جاؤ تو ہم اپنے گھر کا گزر بسر کریں۔ کہا بھائی کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ کہا جتنے میرے مہمان آئیں سب کو کھلا دو۔ وہ سارا حلوہ بچے سے لے کے ان کو کھلا دیا۔ اب بچہ بولے پیسے دو، بولے یہ بھی تو پیسے مانگنے آئے، تو بھی لائن میں بیٹھ جا۔ بات سمجھ نہیں کی ہے۔ اب وہ وہاں رونا شروع ہو گیا، میں تو بغیر پیسے کے نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا، ہمارا تو گزر بسر اسی پر ہے۔ کہا انتظار کر۔ اتنے میں پھر ایک دستک ہوتی ہے، خادم دیکھتا ہے تو کسی بندے کی جانب سے ایک تشت آتا، کہا یہ فلاں صاحب کے لیے، حالانکہ ان سے لوگ لینے آتے تھے، آج ان کے ہاں ایک تشت پہنچا۔ مولائے روم کہتے ہیں کہ جب اس تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس میں سونے کے سکے تھے، اشرفیہ۔ کہا بھئی سارے قرض داروں کو دے دو، قرض خواہوں کو سب کو دے دو، اس بچے کو بھی دے دو۔ جب سب چلے گئے تو پھر تنہائی میں رب کی بارگاہ میں التجا، رب مجھے امید تو تھی کہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو مجھے عطا کرے گا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے عرصے سے نہ ملا اور آج بھیج دیا گیا۔ فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف طلب کر رہے تھے اور اس بچے کی طلب میں گڑ گڑاہٹ تھی، تو ہم نے اس بچے کی برکت سے ان کو بھی ان کا دلوا دیا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جو مولائے روم سمجھانا چاہتے ہیں۔ مانگتے تو سبھی ہیں لیکن مل نہیں رہا، انتظار کر رہے ہیں سب۔ ملے گا اسے کہ جب اس کی عاجزی انتہا کو پہنچے اور اس کی ضرورت اور حاجت اس بچے کی طرح ہو جائے کہ جو کہے کہ جو نہیں ملا تو میں تو گھر نہ جاؤں، کہ میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں اس انتہا کو پہنچ جائے، مولا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں، پھر جو انتہا بنے گی پھر اللہ کی آپ رحمتوں کو دیکھیں گے۔ پھر کیفیت جو بن جائے، جو آنسو نکل جائیں، جو التجا کی کیفیت ہو جائے، دل مائل بکرم ہو جائے، تو پھر اللہ کی کرم نوازیاں ضرور اس کی طرف متوجہ ہوں گی۔ آخر کیا بات ہے؟ یہ تو ایک واقعہ تھا جو مولائے روم نے ایک نقطہ سمجھانے کے لیے بتایا۔ اب احادیث طیبہ کو پڑھیے کہ جب قحط ہو جائے، بارش آنا بند ہو جائے، رحمت الہی رک جائے، تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو پانی اگر نہ ملے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر رحمت کی طلب نماز کے ذریعے ہے، ہر نعمت ہر رزق کی طلب نماز کے ذریعے ہے۔ ہم نے اس رزق کو طلب کرنے کے لیے نماز چھوڑ دی، جبکہ وہ نعمت ملے گی نماز کی برکت سے۔ نماز استسقاء پڑھنے کا حکم ہے، تو حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ نماز استسقاء تو کمزور لوگوں کو بھی لے کے جاؤ، یعنی چھوٹے بچوں کو نماز میں شامل کرو، بوڑھوں کو شامل کرو، عورتوں کو شامل کرو، حتیٰ کہ اپنی سواریوں کو بھی اس میدان میں لے جاؤ، اور پھر نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں ان کمزوروں کی سبب سے، ان کمزوروں کا وسیلہ دے کر رب، اے رب کریم ان ضعیفوں کا، کمزوروں کا واسطہ
تو ہم پر بارش کو اتار دے تو اللہ ان کمزوروں کی وجہ سے نعمت عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک عام بندے سے ذرا ہٹ کر ہوتی ہے۔ تو عاجزی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ استسقاء کی تو اپنے ہاتھوں کو یوں نہ کرو بلکہ یوں کر لو۔ کیوں؟ کہ مولا حالات ہمارے اب اس قابل بھی نہ رہے، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، سب کچھ پلٹ گیا ہے، اب تیری رحمت کی امید ہے بس۔ یہ کیفیت ہے طلب کی۔ لہٰذا نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ایک عبادت ہے جس کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہاں، نماز یا کوئی بھی عبادت اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ احکام شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل ہمارا معتبر نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہے۔ احکام شریعت جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ طہارت کے مسائل کیا ہیں؟ مثال کے طور پر نماز کو خود کیسے شروع کیا جاتا ہے، کیسے ختم کیا جاتا ہے، نماز میں خود کیا پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیسی کی جاتی ہے، تلاوت کس کو کہتے ہیں، یہ سب ذاتی بنیادوں پر ہر فرد کو سیکھنا فرض ہے۔ تلاوت بہت اہم حصہ ہے نماز کا، کہ باقی تسبیحات تو مستحب یا سنت کے درجے میں ہیں، لیکن تلاوت فرض ہے۔ بہت سارے احباب قرآن پاک صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے، انہیں با، تا، سا یا مختلف حروف کی آپس میں جو ایک اختلافی صورت ہے وہ نہیں آتی، کہ یہ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے۔ الحمدللہ یہ الگ چیز ہے، الحمدللہ الگ چیز ہے، اس کا معنی الگ ہے، اس کا معنی الگ ہے۔ حمزہ الگ ہے، عین الگ ہے، اس کا معنی الگ ہو جائے گا، اس کا معنی الگ ہو جائے گا۔ اب ان تلفظ کے غلط ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ کو مسئلہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن سکھایا تو اسے ہی جائے گا جو سیکھنے آئے گا۔ آج ہر چیز سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر نماز کی تلاوت بھی سیکھنی ہوگی، کم از کم اتنی تلاوت آنا فرض ہے کہ جس سے نماز ادا ہو جائے۔ وہ کتنی ہے؟ ایک سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک سورت، جیسے قل واللہ شریف لے لیجئے، کہ آپ کو ساری نماز اسی سے پڑھنی ہے تو کم از کم یہ تو آنی چاہیے آپ کو۔ تو نارملی مدارس میں، ناظرہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے 10 سورتیں حافظ صاحب نے یاد کروا دی، جو کروا دی، وہی پوری زندگی چل رہی ہے۔ لیکن اس کو آ کر صحیح سے دیکھ لیں کہ وہ آپ کو صحیح آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس کو سنا لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں۔ اسی طرح کن صورتوں میں نماز ہوگی، کن صورتوں میں نماز نہیں ہوگی، کب مجھ پر سجدہ سہو لازم ہوگا اور کب نہیں ہوگا، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ نارملی رمضان المبارک میں بہت بڑی تعداد میں نماز میں ظہر میں آتے ہیں، تو ہم مسلسل اس کو بتاتے رہے ہیں، اور جمعۃ المبارک میں کیونکہ عمومی ایک وعظ ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اتوار والے دن درس قرآن کے اندر مسئلے مسائل، دینی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری دلچسپی یا ہمارا اس کو وقت دینا ہی ہمارے لیے صحیح ہوگا۔ اب ایک دو مسائل ہاتھوں ہاتھ بتانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ جیسے ایک اہم مسئلہ ہے، بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ
15-20 سال پہلے کسی مسجد میں کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی، اب تسلسل سے بڑھ رہی ہیں۔ وجوہات بھی ہیں کہ اب شاید بیماریاں اپنے کھانے پینے کا اہتمام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے جو کھانے پینے کے ذرائع ہیں وہ ہر ایک بندے کے پچھلوں 20-25 سالوں پہلے والے نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے کھانے پینے میں اضافی آ گئی ہیں کہ جس سے مختلف بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے حلال اور حرام کا، کہ اس زمانے میں بہت تیزی سے امپورٹ ہر میدان میں ہو رہی ہے، باہر سے منگوایا جا رہا ہے۔ تو کھانے پینے کی اشیاء باہر سے آ رہی ہیں، چپس باہر سے آ رہے ہیں، مسالے باہر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیلیز باہر سے آ رہی ہیں، بسکٹس باہر سے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر جو چکنائی والی چیزیں ہیں، بنیادی حصہ ہے تیل یا گھی۔ اب تیل یا گھی جو باہر سے ان میں انوالو ہو کے آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ جیلی جو بنتی ہے، جیلی کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، کسٹرڈ کے اندر جیلیاں ڈلتی ہیں، جیلی پاؤڈر آتا ہے، جیلی پاؤڈر بنتا ہے ہڈیوں سے یا کھالوں سے، اور وہ کھال یا ہڈی کس جانور کی ہے؟ وہ حرام ہے یا حلال؟ اس کو شرعی ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ جیلی کا بہت بڑا ہب امریکہ اور اس کے قریبی ممالک ہیں، اور ان ممالک کے اندر زیادہ تر سور کھایا جاتا ہے، اور سور کی چربی سے جیلیٹن بنایا جاتا ہے، ایک جز جس سے جیلی بنتی ہے۔ بچے پف کھا رہے ہیں، وہ چائنا سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ امپورٹ بڑھنے کی وجہ سے حرام کی آمیزش بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ ٹاپک ہے۔ پھر ان کے کھانے سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں الگ ہیں۔ بہت بچے ہمارے زنگر برگر، فلاں KFC فلاں، باہر سے گوشت آتا ہے بنا بنایا پیکنگ، ایک ہے اس کا صاف ستھرا ہونا اور ایک ہے اس کا حلال حرام ہونا۔ جو جانور وہاں سے آتے ہیں، گوشت آتا ہے، چاہے وہ مرغی کا ہی ہو، کیا وہ شرعی ذبح ہوا؟ کیا وہ ذبح ہونے سے پہلے زندہ تھا؟ باہر ممالک میں یہ قانون ہے کہ اسٹننگ ہوگی، اس کو کرنٹ لگایا جائے گا یا گرم پانی میں ڈپ کیا جائے گا، اس کے بعد ذبح ہوگا۔ مرغیاں ڈپ ہونے پر یا کرنٹ لگنے پہ مر جاتی ہیں، پھر مشین اسے کاٹ دیتی ہے۔ بظاہر وہ بہت صاف ستھرا ہائیجینک ہے، بہت کلین نیٹ، لیکن ہمیں تو نیٹ اور کلین کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو حلال اور حرام کا مسئلہ۔ نیٹ اور کلین ہونا ایک الگ پہلو ہے، پہلے وہ حلال تو ہو، اس کے بعد دھو کے صاف ستھرا کیا جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں، شاید کہ میں وہ سارے آپ کے سامنے نہ بیان کر سکوں، وقت ہی ختم ہو گیا۔ میں چلا تھا نماز کے مسائل بتانے، پھر انشاءاللہ موقع لگا تو اگلے جمعہ مبارک کو بتاؤں گا۔ ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ ہے جو ہمارے قرب و جوار میں پھیلا ہوا ہے، ہم اس بزنس کا حصہ ہیں، ہم اس کے پرچیزر ہیں، سیلر ہیں۔ اس حرام حلال کی تمیز کون کرے گا؟ پھر اس کے کھانے سے جو مسائل ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایک حصہ ہے۔ فرمایا جب تک حلال اندر نہ جائے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب جو اندر جا رہا ہے اس کا سورس یا ذریعہ نہیں معلوم، وہ تو ڈبوں میں پیک ہے، صحیح ہے جی، نگٹس آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، چلو بھئی لاؤ، بنایا گھر پہ سیکا اور بچوں کو دیا، خود بھی کھایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح آیا؟ کیا شرعی ذبح ہوا یا نہیں ہوا؟ حلال جانور کا ہے یا نہیں ہے؟ ذبح ہونے سے پہلے یہ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ 100 سوالات ہیں اس پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور صحیح سمجھ اور اس زبان کے ذریعے حلال اندر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر